बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़तरनाक अज़ाइम सामने आ चुके हैं और इसके साथ साथ बड़ों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दबे लफ्ज़ों में मुस्लिम लीग नून को नंगा कर दिया है। बुनियादी तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो आज हमारे ऑफिस 999 कम्युनिकेशन तशरीफ़ लाए थे और उनकी आमद का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि वो हमारे कोलीग इमदाद अली सोमरो साहब के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए। और उनकी इस आमद पर सबसे पहले तो मैं अपनी और अपने अदारे की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस दर्द भरी ये जो हमारे साथ एक हादसा पेश हुआ, इसमें हमारा दुख बांटने के लिए वो आए और उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की और इसके साथ साथ उनके साथ मुख्तलिफ़ सूरत हाल पे बिलखुसूस बात भी हुई। और अगर सियासतदान से आपकी मुलाकात हो तो डेफिनेटली सियासत पे बात ज़रूर होती है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जो बातचीत हुई उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तो उनका ये कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक उनका कहना था कि हम भी चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ, हम अपने केसेस का सामना कर रहे हैं तो उन्हें भी अपने केसेस को फेस करना चाहिए। ये बेसिकली वो मशवरा भी है और एक ताना भी है कि जनाब आओ आके अपने केस का जड़ा ना सामना करो। अगर आप वहाँ पे लंदन बैठे रहेंगे तो फिर यहाँ पे सियासत कौन करेगा। ये एक मशवरा भी था और ताना भी था। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो बात की एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतल्लिक था। उन्होंने कहा कि हमारा ये मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और मज़े की बात इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि हमारा ये मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून ने देना है। लेकिन वो पंजाबी च कहते हैं ना कि सुनावा नो धी नू ते आखा नो नू, तो यही जो सूरत हाल है वो हुई है कि उन्होंने भी वो कहना कुछ और चाहते थे लेकिन नाम नहीं लिया, कह मुस्लिम लीग नून का गए, लेकिन अशारतन बात वो बड़ी कर गए और मुस्लिम लीग नून की सियासत को नंगा कर गए। उनका कहना यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो है वो गेम प्लान कर रही है और वो चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग सबके लिए लेवल प्लेइंग होना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून जो अपने लिए लेवल प्लेइंग मांग रही है या ले रही है, ये कोई अच्छी सियासत नहीं है। इसी तरह इस बातचीत के दौरान उनका ये भी कहना था, उन्होंने ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में डिलीवर भी किया है, सिंध में जो है वो बेहतरी भी आई है। इसी तरह नैब के केसेस के हवाले से भी उनका कहना था कि वो समझते हैं कि नैब के केसेस का जो है वो आइंदा इलेक्शन पे इस तरह के कोई असर जो है वो इस तरह का नहीं पड़ेगा। ताहम अपनी इस बातचीत के दौरान उन्होंने, चूँकि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उन्होंने खालिस्तान की तहरीक के हवाले से बात भी की और बिलखसूस कैनेडियन वज़ीर आज़म की तरफ से जो बयान दिया गया था भारत में, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि इस पर तमाम जो आलम इस्लाम है उनको भी बात करनी चाहिए और भारत को पूरी दुनिया के सामने नंगा किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि लाहौर में मौजूद हैं, इसके अलावा भी दीगर तकरीबात में वो शरीक होते रहते हैं। कल वो उकाड़ा तशरीफ़ लेके गए थे, आज लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पे उन्होंने जो है वो इंटरेक्शन किया है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बुनियादी तौर पे मिशन पंजाब पर हैं और ये उनका, मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था कि ये उनका अपनी जमात के सरबरा होने की हैसियत से हक है कि वो अपनी जमात का जो मैनिफेस्टो है, अपनी जमात का जो मंशूर है, अपनी जमात का प्रोग्राम वो अवाम तक पहुँचाएँ। वो पीपल्स पार्टी का जो नारा है उसको अवाम तक लेके जाएं और अपनी पार्टी का प्रोग्राम उन तक लेके जाएं ताकि आइंदा इलेक्शन में वो अपनी पार्टी के लिए बेहतर पोजीशन हासिल कर सके। ये उनका हक है। लेकिन पंजाब में अगर उनको किसी का सामना करना पड़ेगा सियासी तौर पे, तो अब मुझे लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून ही होगी। चूँकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक रवायती हरीफ हैं, तहम जो तीसरी बड़ी कुव्वत है वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन आज के दिन तक तहरीक इंसाफ अमली सियासत से हमें आउट दिखाई देती है, वो उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है जैसे पहले थी। तो आने वाले इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनती है ये तो इलेक्शन पास आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तक अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो इनका मुकाबला जो है वो होता हुआ दिखाई देता है। बाकी देखें क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अब बात करेंगे हम मियाँ नवाज शरीफ के ख़तरनाक अज़ाइम की। मियाँ नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ को गुज़िश्ता दिनों मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम भिजवाया गया था कि मियाँ साहब जो थोड़ा जा हाथ होला रखो। मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था या ये ख्वाहिश थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि साहब का इस्टेब्लिशमेंट से मुराद है कि जो माजी में
عدالتی اسٹیبلشمنٹ میں اہم عہدوں پر فائز رہے یا فوجی اسٹیبلشمنٹ میں اہم عہدوں پر فائز رہے، اسی طرح سول بیوروکریسی میں جو اہم عہدوں پہ فائز رہے، ان کو ذرا حرف تنقید کم بنائیں اور اپنی جو آنے والی انتخابی مہم ہے اس میں بھی اپنا جو ترقیاتی پروگرام ہے یا اپنا جو وہ پاکستان کو کس طرح سے بہتر طور پہ کھڑا کر سکتے ہیں، معیشت کو بحال کر سکتے ہیں، وہ کیا نئے پروجیکٹس لے کے آ سکتے ہیں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو لے کے آ سکتے ہیں، تو اپنا یہ جو پلان ہے نا وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں۔ تو لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ تھی، سابقہ اسٹیبلشمنٹ، ان کے اہم ذمہ داران جو تھے ان کو ذرا تنقید نہ بنایا جائے۔ تو میاں نواز شریف نے تب بھی انکار کیا تھا، چونکہ یہ پیغام لے کے جانے والی ہستی کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب یہ پیغام ان تک لے کے گئے تھے، اور یہ پیغام جب ان تک پہنچا تو انہوں نے اس پر میاں شہباز شریف کو کافی سخت الفاظ میں اس کا جواب دیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے مطلب یہ کہا تھا، یہ ہم اپنے ویلاگ میں یہ رپورٹ بھی کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف نے یہ انکار کر دیا تھا اور وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہے۔ کل انہوں نے لندن جانے کے بعد پہلی بار ایک جو اجتماع ہے اس سے مخاطب ہوئے ہیں، خطاب کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ یہ ان کے جو پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیدار اور دیگر جو پارٹی کے ذمہ داران عہدیداران تھے، سابق اراکین اسمبلی تھے، ان کے اجلاس سے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، اور اپنے اس خطاب میں ایک تو انہوں نے ہمارے اس ویلاگ کی تصدیق کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پہ مٹی پاؤ، تو انہوں نے کہا جی مٹی پا کے کم نہیں چلے گا، مٹی ڈالنے سے یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے، مٹی ڈالنے سے صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، اور مٹی ڈالنے سے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں گے جی مٹی پا کے آگے بڑھنا ہے تو پھر آگے بھی نہیں بڑھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے ان لوگوں سے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، ان لوگوں سے حساب کتاب لیے بغیر پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جب 2013 میں ان کی حکومت آئی تو پاکستان لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زبوحالی کا شکار تھی، پاکستان میں جو کارخانے ہیں وہ بند ہو رہے تھے، تو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد لوڈ شیڈنگ کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ پاکستان کے بند کارخانوں کو چلایا، مزدور کو مزدوری دی۔ انہوں نے پاکستان میں گیم چینجر منصوبہ، سی پیک جیسا منصوبہ وہ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ڈالر کو 104 روپے تک محدود رکھا، پیٹرول کی قیمت 100 سے نیچے رہی، انہوں نے عوام کو ریلیف دیا، مہنگائی بتدریج کم ہو رہی تھی، لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجربہ کیا، جنہوں نے عمران خان جیسا ایک نالائق پاکستان پہ مسلط کیا۔ تو میاں نواز شریف نے اپنی اس تقریر کے دوران بہت واضح انداز میں کہا کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو تباہ کرنے والوں سے حساب لینا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ میاں نواز شریف اس بات پہ وہ بضد ہیں، مطلب اٹل ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جن لوگوں نے جو وہ عدلیہ میں بیٹھے ہوں یا کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں، جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ایک پری پلان ایجنڈا تھا، اس کو عمران خان کو لانے کا منصوبہ تھا۔ جنہوں نے بھی میری حکومت کا خاتمہ کیا، عمران خان کو مسلط کیا، انہوں نے ہماری جماعت کو توڑا، وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار سے لے کے آصف سعید کھوسہ اور جنرل باجوہ سے لے کے فیض حمید تک، اور اسی طرح دیگر، ایون کہ آج سپریم کورٹ میں جو ججز موجود ہیں ان پر بھی وہ الزام لگاتے ہیں، ان کے نام تو نہیں لیے لیکن وہ کہتے ہیں 4 وہ ججز نے مل کر جو ہے پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں یا ان کو معافی دے دیں اور کہیں کہ جی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور بار بار مخاطب کیا اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو، سابق اراکین اسمبلی کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے کل بھی دوبارہ وہ منتخب ہو کے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایوانوں میں جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے کہ ہم نے اس کا حساب لینا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف اپنی اس بات پہ قائم ہے تو پھر موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے پلان کو کیسے آگے بڑھانے گی، کیونکہ میاں نواز شریف بھی ان کو ضروری ہیں،
چونکہ اب تک جو عالمی برادری سے رابطے کیے گئے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جن سے بھی نیگوسیشن کی گئی ہیں، تو میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی حکومت ہو تو پھر سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، چونکہ جو بھی سرمایہ کار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری تب ہو سکتی ہے جب پاکستان میں ایک سرمایہ جو بزنس مین ہیں ان کی فرینڈلی حکومت ہو، یعنی کہ وہ حکومت ہو جو ان کو سہولیات دے سکے، ان کے سرمایہ کا تحفظ کر سکے۔ تو ایک تو امید یہ ہے کہ موجودہ ہماری جو عدلیہ ہے وہاں پہ ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے، اور امید ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا دوبارہ ایڈونچر نہیں ہوگا جس طرح کا ریکارڈ کا ہم نے دیکھا ہے، دوبارہ کوئی اس طرح کا بھی ایڈونچر نہیں ہوگا کہ ایک منتخب حکومت کو جو ہے وہ روکا جائے گا یا اس کے راستے میں اسٹے آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ تو وہاں پہ لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور موجودہ جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس بات پہ کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں ایک آپریشن جاری ہے جس میں آپ دیکھیں کہ تہہ خانوں سے ڈالر برآمد ہو رہے ہیں، تہہ خانے سے اربوں روپے کروڑوں روپے برآمد کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، چینی جو سمگل کی جا رہی تھی وہ پکڑی جا رہی ہے، سیمنٹ پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہماری جو بیسیکلی پالیسی ساز جو ہیں وہ مین جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سیاستدان اور متوقع جو حکومت ہے ان کا بھی اس پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ تو میاں نواز شریف کو چونکہ ابھی تک یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ آنے والی حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی حکومت ہوگی، تو لہٰذا ان کو بھی اس میں جو ہے اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ایک پوائنٹ پہ اختلاف ہوگا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جیسے وہ بالآخر انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ کر دیا تھا نا، تو یہاں سے بھی وہ ٹلیں گے نہیں۔ تو اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے ہینڈل کرے گی، چونکہ اسلام آباد میں بھی میاں نواز شریف کے اس بیان کو لے کے ان کی یہ جو تقریر ہے نا اس کو لے کے کافی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اب کیسے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی اس سے نکلنا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف نے دوسری طرف مسلم لیگ نون کو یہ واضح ہدایت جاری کر دی ہے کہ ہم نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہاں ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا یا مجھے جیل میں بھیجا گیا، مجھے اذیت دینے کے لیے میری بیٹی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مجھ سے ملاقات کر رہی تھی جیل میں، تو میرے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے حوصلے پست نہیں ہوئے، میں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں، ہمارے خلاف کیسز جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، تو وہ آج بھی پرعزم ہیں۔ لیکن ان کے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو عزائم ہیں نا وہ کسی اور کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اب دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں، ملتے ہیں کہ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔